اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں آداب، احترامات اور سلام۔ میں روح الامین نایاب، گل نایاب یوٹیوب چینل کی طرف سے مخاطب ہوں۔ اور محترم دوستو، عزیزوں اور سننے والوں، آج ہم اس خطے میں نئے صورتحال کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ جو کچھ ہم نے خبروں، تبصروں سے یا مطالعہ سے یا یار دوستوں کے ساتھ گپ شپ سے اخذ کیا ہے، ان سب کو بلا چون چرا آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کو ہم باخبر کرنے کے لیے ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہم پورا کریں۔ آج ہم یہ سوالات ڈسکس کریں گے کہ طالبان کی حکومت کے آنے سے اب امریکہ کی نئی پالیسی کیا بن رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کس نچ پہ جا رہے ہیں، اور امریکہ جو انجان بن رہا ہے یا پاکستان کو وہ اہمیت نہیں دے رہا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے، اس کے پیچھے کیا قصہ ہے۔ اور جو تیسری بات ہے کہ مستقبل میں افغانستان کے حوالے سے یا چین کی معاشی ترقی کے حوالے سے یہاں جو چین کی سیاسی معاشی مفادات ہیں اور امریکہ کے مفادات ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ کیسے حال ہوں گے، وہ اس کے حوالے سے جنگ ہوگی یا امن ہوگا یا مستقبل کی کیا صورتحال ہوگی، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے اور اس پر بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سالانہ اجلاس، اس کو 76واں اجلاس بولتے ہیں، اس میں تمام دنیا کے سربراہ طریقہ یہ ہے کہ وہ خطاب کرتے ہیں اور اپنا ما فی الضمیر بیان کرتے ہیں اور مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں، سپر پاورز، مثلا فرانس ہے، برطانیہ ہے، چین ہے، روس ہے، امریکہ ہے، تو ان کے لیڈر ان کے باتوں کو غور سے سنا جاتا ہے، کیونکہ ان کے باتوں سے خطے کی صورتحال پر اثر پڑتا ہے کہ ان کے منصوبے کیا ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر برننگ ایشوز ہے دنیا میں آس پاس، مثلا افغانستان کا مسئلہ ہے، تو پاکستان کا اس حوالے سے اس میں ایک بڑا رول ہے، تو پاکستان کے وزیر اعظم خطاب کرے گا یا صدر، اس کو بھی سنا جاتا ہے کہ بھئی وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ میرے خیال میں آپ لوگوں نے جو بائیڈن کی تقریر تو سنی ہوگی، اگر نہیں سنی ہے تو میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں۔ حیرت انگیز طور پر اس دفعہ جو بائیڈن کی تقریر بہت ہی مثبت، تعبیری اور امن کی طرف۔ اس نے کہا کہ مجھ پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ میں نے افغانستان سے فوج جلدی کیوں بلا لی، تو کہتا ہے اگر میں افغانستان سے جلدی فوج نہ بلاتا اور اشرف غنی ادھر رہتا اور میں اس کی حمایت کرتا اور طالبان آتے تو ایک خونریزی ہو جاتی۔ اس لیے جب میں نے طالبان کے ساتھ عہدنامہ اپنا ایک ایگریمنٹ سائن کر دیا کہ بھائی اس دوران میں اس ٹائم تک، ایک مخصوص ٹائم تک ہم افغانستان کو خالی کریں گے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس ایگریمنٹ پر میں قائم رہوں اور افغانستان کو تباہی سے بچا سکوں۔ اب اگر اشرف غنی کی حکومت یا اس کے لوگوں نے، جن کو ہم نے بے تحاشا مال دولت دی تھی، بے تحاشا اسلحہ دیا تھا، ان لوگوں نے رجسٹ نہیں کیا تو یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔
یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، کیونکہ طالبان جو داخل ہو رہے ہیں وہ بھی افغانی ہیں، اور جن لوگوں نے راستہ چھوڑا، جو بھاگ گئے، خواہ وہ افغانستان کے نیشنل آرمی تھی، وہ بھی افغانی ہیں۔ تو اچھا ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ ہوئی، اور دنگا فساد نہیں ہوا، قتل عام نہیں ہوا، اور طالبان بغیر کسی فائرنگ کے، بغیر کسی قتل عام کے، بغیر کسی رکاوٹ کے آ گئے اور کابل پر قبضہ کر دیا گیا۔ اب یہ ہے کہ جو بائیڈن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی خطے کے نئے صورتحال کے حوالے سے، خاص کر جو چین ہے، تو امریکہ کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتا جنگ کے حوالے سے، بلکہ جنگ پہلے کی بنسبت ہمارا آخری آپشن ہوگا۔ ہمارے تمام تعلقات، ہمارے تمام جو پروگریس ہے، تمام جو دوڑ دھوپ ہوگی اس دنیا میں، خطے میں، تو ہم کوشش کریں گے کہ تمام جتنی بھی مسائل ہیں ملکوں کے ساتھ، وہ سفارتکاری کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے حل ہوں۔ خواہ وہ یہ جو بات اس نے کی ہے، یہ آپ سنیں کہ خواہ وہ چین ہو یا ایران ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس نے یہ بات بھی کی کہ ایران کے ساتھ ہم نے دوبارہ بات چیت شروع کی ہے، اور ٹرمپ جو اس کے ایٹمی معاہدے تھے جس میں ہم نے ایران کو چند شرائط کے ساتھ باندھ لیا تھا کہ اگر آپ ان چیزوں کو ایٹمی ہتھیار کے حوالے سے مانتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ سے پابندی اٹھائیں گے، لیکن بعد میں ٹرمپ اس معاہدے سے بھاگ گیا۔ تو بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ایران پر وہ پابندی دوبارہ لگ گئی۔ اب جو بائیڈن نے کیا ہے کہ ہم نے بات چیت شروع کی ہے، ہو سکتا ہے ہم وہ ایگریمنٹ نیا کریں اور دوبارہ ایران کے ساتھ اس ایٹمی معاہدے پر دستخط کریں۔ مطلب ہے کہ اس پر جو پابندیاں ہم نے لگائی تھی ہم اس کو اٹھا دیں گے، اور ایران اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ وہ کتنا یورینیم بناتا ہے۔ اگر وہ بناتا ہے تو وہ ایٹمی ہتھیاروں کے لیے استعمال نہیں کرے گا، بلکہ انرجی کے لیے اور دوسری چیزوں کے، بجلی کے لیے، اس کے لیے استعمال کرے گا۔ تو یہ نہایت ہی خوش آئند بات ہے جو بائیڈن کی طرف سے، نہایت ہی، کہ وہ اس خطے میں جو کشیدگی ہے اس میں بڑی حد تک کمی ہو جائے گی، اور اس کشیدگی کی وجہ سے جب یہ کمی ہو جائے گی تو ایران کے حوالے سے پاکستان، گلف کے اسٹیٹس، خصوصاً جو ہمارا سعودی عرب ہے، تو اس کے اور ایران کے درمیان اس میں بھی کشیدگی ہو جائے گی۔ اب جو بائیڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم تقریباً ایک ارب ویکسین دنیا کو ہم سپلائی کریں گے، تاکہ یہ مفت، تاکہ غریب ملکوں کو، تاکہ یہ لگائی جا سکے، اور ویکسینیشن کے ذریعے کووڈ-19 پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے دوسری چیزیں بھی اناؤنس کیے ہیں غریب ملکوں کو امداد دینے کے لیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں میں صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے یا ماحولیات کے حوالے سے جو مسائل ہے تو امریکہ اس میں جی بھر کر امداد دے گا۔ وہ تقریباً انہوں نے 600 ارب کے اس طرح اس کے لیے کچھ نکالے ہوئے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ دیں گے۔ کسی ملک سے ہم کنفیڈریشن نہیں چاہتے، اور بات چیت کے ذریعے یہ چیزیں حل کریں گے۔ تو بہت سے حقانی نیٹ ورک سے بھی انہوں نے پابندیاں ہٹا دی۔ تو بہت سے ایسی باتیں انہوں نے کی ہے کہ جو کہ ایک مثبت طرف جاتی ہیں۔ چین کے متعلق اس نے خاص کر کہا کہ بھائی ہم چین کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی سپیریئر طاقت کو، اور اس کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے اور مسائل حل کریں گے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی میرے خیال میں امریکہ کو اپنی طاقت کا اور اس کا اندازہ لگ چکا ہے۔ اس نے پانی میں اپنی چوری دیکھ لی ہے کہ بھائی اب میرا جو سامراجی قوت ہے وہ رفتہ رفتہ کمزور رہا ہے، ڈوب رہا ہے، لہٰذا اب مجھے ہاتھ ہولا کر کے بات چیت کے ذریعے ان ملکوں سے بات چیت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ابھی ون پاور یا ون ورلڈ آرڈر، ایک سپر پاور چونکہ ختم ہو رہا ہے، تو دنیا میں بین الاقوامی طور پر بہت سے پاور ابھی اختیار کے مالک ہیں، اور
امریکہ یہ تسلیم کرتا ہے، تو جب بہت سے اسٹیک ہولڈر ہیں، بہت سے اختیار کے منی پاور کی طرف یہ دنیا جا رہی ہے، تو اب یہ لازمی بات ہے کہ آپس میں بیٹھ کر اس میں بات کریں گے، اپنے مفادات کی بھی بات کریں گے، معاشی مفادات کی بھی بات کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت بڑھائیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خطہ خصوصی طور پر اور دنیا کا امن عمومی طور پر یہ امن کی طرف جا رہا ہے، ایک خوشحالی کی طرف جا رہا ہے، جنگ جھگڑے کے امکانات کم ہو رہے ہیں، یہاں پر امن کے شعلے اور یہاں پر جنگ کے شعلے اور جنگ کے بادل نہیں چاہیں گے، بلکہ امن کے خوبصورت پھول پھوٹیں گے اور دنیا امن کے خوشبوؤں سے معطر ہو جائے گی۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کر دیا ہے کہ اب دنیا امن کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا، اس ضمن میں ہم یہ بھی بات کریں گے طالبان کے حوالے سے۔ بھئی ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالات کو دیکھ کر کہ افغانستان کے نئے حکومت طالبان کے ساتھ انسانی حقوق کی بنیاد پر انسانیت کے نام پر ان کے ساتھ امداد کی جائے اور تعاون کی جائے، اور ان کو مشورے تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک آزاد ملک کے اور افغانوں کی طبیعت کے ان کے مسائل میں ان کے حکومتوں میں مداخلت نہ کی جائے۔ امریکہ نے کیوں مار کھائی؟ امریکہ نے جب صدر ریگن نے ریگن تھا آ کر اس نے جنگ کا آغاز کیا 9/11 کے بعد، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ بھئی جہاں پر آپ جنگ کا آغاز کرتے ہیں اس علاقے کی جغرافیائی صورتحال پڑھیں اور اس علاقے کی تاریخ پڑھیں۔ یہ ریکارڈ پر ہے ابھی آیا کہ امریکہ جب بمباری کر رہا تھا اور جنگ کا آغاز کر تھا افغانستان سے، تو نہ اس نے ایران کو اپنے اعتماد میں لیا، نہ روس کو لیا، نہ چین کو لیا اور نہ پاکستان کو، بھئی براہ راست ادھر سے جنگ کا آغاز کر دیا۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ ملک جو کہ افغانستان کے پڑوس میں تھے، تو یہ بالکل ان سے انجان بن گئے، اس میں ان کا کوئی وہ عمل دخل نہیں تھا۔ جب یہ نہیں تھا، عمل دخل نہیں تھا، اور امریکہ صرف اپنے اسلحے اور بازو کے زور پر یہ چیزیں کرنا چاہتا تھا، اور یورپی یونین یا ناٹو ممالک کے زور پر یہ کرنا چاہتا تھا، تو بھائی مانتا ہوں کہ زور بھی ایک آپشن ہے، طاقت بھی دنیا میں آپشن ہے، لیکن سب کچھ طاقت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ حکمت عملی تدبیر بھی ایک چیز ہے کہ بھائی کس طریقے سے، وہ امریکہ نے نہیں کیا۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوا کہ عرصہ 20-21 سال کے بعد ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مروا کر اور ہزار کروڑ ڈالر خرچ کر کے وہ بغیر کسی فائدہ حاصل کیے واپس چلا گیا۔ وہ طالبان جو 20 سال پہلے جس نے اس کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا، اسی طالبان نے دوبارہ افغانستان کے حالات کو بغیر کسی مداخلت بغیر کنٹرول کیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ سے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے نا کہ آپ کے پینٹاگان، آپ کے حکمت عملی، آپ کے تھنک ٹینک کدھر، یہ فرق کیا ہوا اس 20 سال میں؟ لیکن یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ابھی اگر وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر رہے ہیں اور امن کی بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم یہ مطالبہ یا درخواست کر سکتے ہیں کہ بھئی افغانستان کے طالبان جو کچھ بھی ہیں، لیکن وہ انسان ہیں، اور انسانوں کو صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، اور وہاں افغانستان میں جو قحط سالی ہو رہی ہے، جو غذائی قلت بار بار اقوام متحدہ کے نمائندے وہ بار بار اس کا شور مچا رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، لہٰذا تمام بشمول امریکہ ان سب کو چاہیے کہ انسانیت کے حوالے سے اور انسانی مسئلے کے حوالے سے فوراً وہاں پر خوراک پہنچائیں، دوائیاں پہنچائیں۔ سیاسی باتیں بعد میں ہوں گی، سب سے پہلے وہ انسان ہے اور بحیثیت انسان ان کا دنیا پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کے لیے غذائی اجناس مہیا کریں، اور ان کو قحط سالی سے وہاں جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو خراب صورتحال سے، ان کو قحط
قحط سے اور بھوک سے ان کو نجات دینا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ ان کے لیے یہ کریں، اور ہم ان کو تمام دنیا کو، عالم اسلام کو بھی اور دوسرے بھی سپر طاقتوں کو بھی اپیل کرتے ہیں، خواہ روس ہو، چائنا ہو، جو بھی ہو، کہ وہ ان کو فوراً غذائی کمی وہاں پوری کرے، اور فوراً وہاں پر ہنگامی بنیادوں پر وہاں جگہ جگہ پر وہ نرسنگ کیمپ بنائیں، صحت کے کیمپ بنائیں، تاکہ موقع پر بچوں کو، عورتوں کو صحت کے حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اور صحت کی کمی یا وغیرہ وہ پوری کی جائے۔ اس کے بعد آپ لوگ ان کے ساتھ سیاسی بات چیت بھی کریں، اور ان کے ساتھ سیاسی مطالبات بھی کریں، اور یہ کوشش کریں ان کے ساتھ کہ بھائی بات چیت سے مسائل حل ہوں، کیونکہ اگر آپ بات چیت سے مسائل حل نہیں کریں گے، جنگڑے کی طرف جائیں گے، تو کم از کم 20 سال کے بعد آپ لوگوں کو تو یہ تجربہ ہونا چاہیے کہ یہ خطہ بزور طاقت یا ضد اور انا سے مفتوح نہیں ہوگا۔ یہ ایسا خطہ ہے کہ یہ سنگدر اعظم سے لے کر یہاں پر کسی کو فتح حاصل نہیں ہو سکی، یہاں پر کسی کے قدم نہیں جم سکے، لہٰذا بات چیت کے ذریعے کچھ آپ لوگ مانیں، کچھ وہ لوگ مانیں گے، اس کے ذریعے سے یہ بات چیت آپ لوگ حل کر سکتے ہیں۔ چائنا کے حوالے سے امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ 8 جو ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ ان کے چیلنج میں کچھ پیسے ڈال کر یہاں پر خطے میں معاشی طور پر ان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ بھائی کریں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں اصل ہے کہ یہ چیزیں نہ کریں۔ اس میں آپ پاکستان کو اگر چائنا سی پیک کے حوالے سے کچھ پیکج دے رہے ہیں تو آپ بھی اس حوالے سے پاکستان کو کچھ پیکج دے دیں۔ اس وقت امریکہ اور پاکستان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، ان میں غلط فہمیاں ہیں، کشیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے طالبان کے حوالے سے امریکہ کا بہت کچھ ساتھ دیا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت کچھ امریکہ پاکستان نے بہت کچھ کھویا ہے، اور امریکہ کے ساتھ بار بار تعاون کیا ہے، اور اس کا ہمیں بہت خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ ہمارے لیڈر اس میں مر چکے ہیں، ہمیں معاشی طور پر بہت نقصان ہو چکا ہے، لہٰذا ابھی اس کا یہی حل ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرے۔ یہ مشہور ہے کہ بھائی جو بائیڈن نے ٹیلی فون نہیں کیا ہے، وہ نہیں کیا ہے، تو میں پاکستانی موجودہ بااقتدار حکمرانوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو وہ سیریس نہ لیں، اس وجہ سے اپنے ذہن پر پریشر نہ ڈالیں۔ ان باتوں کے پیچھے ایک ہی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس حوالے سے پریشرائز کر کے چائنا کے ساتھ تعلقات میں کچھ ڈیل چاہتا ہے کہ پاکستان وہاں سے کچھ ہٹ جائے۔ لیکن اگر پاکستان اس پر ڈٹ جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ امریکہ اس کے مقابلے میں کچھ خاص نہیں کرے گا، اور نہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا کہ پاکستان کو معاشی طور پر یا جغرافیائی طور پر کچھ نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ خالص دھمکیاں ہیں تاکہ پاکستان پر پریشر ڈال کر اپنے لیے کچھ مفاد حاصل کریں۔ تو پاکستان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دشمنی کرے، نہ ہم اس کی دشمنی کے قابل ہیں۔ وہ چائنا کے ساتھ جس پیک منصوبے میں ہیں اس منصوبوں کو قائم دائم رکھ کے اور ان کو چلائیں، اور امریکہ کے ساتھ دلیل پر بات چیت کر کے ان کے ساتھ بھی اپنا اعتماد بحال کرے، اور ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور کم از کم ان کو یہ یقین دلائیں کہ ہم چین کے دوستوں ہیں، لیکن جس طرح آپ طالبان کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو آپ امریکہ کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو ہمیشہ سپورٹ دیا ہوا ہے، ہمیشہ آپ کو اڈے بھی دیے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ایسا معاملہ آیا تو آپ کے نوٹس میں لایا جائے گا، اور ہماری سرزمین پاکستان کی سرزمین امریکہ کے مفاد کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اب نیچے جا رہا ہے، وہ ابھی دباؤ دھمکیاں تو دے سکتا ہے، لیکن وہ اپنے بغل سے وہ تلوار نہیں نکال سکتا کہ وہ تلوار نکالے گا اور جنگ کا آغاز کرے گا۔
ابھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کو بہت سے اور بھی محاذوں پر لڑنا ہوتا ہے. ابھی آلریڈی آسٹریلیا کا جو مسئلہ اٹھا تھا اور اس میں فرانس نے بہت زیادہ ہی احتجاج کیا تھا، بلکہ امریکہ سے اپنے سفیر کو واپس بلایا ہوا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ اور آسٹریلیا نے بحر ہند میں ایٹمی ابدوزوں کے حوالے سے جو معاہدہ کیا تھا، فرانس نے اس کے خلاف بہت سخت قدم اٹھایا تھا اور امریکہ سے اپنے سفیر کو واپس بلایا تھا. پھر جو بائیڈن نے فرانس کے صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور معاملہ اس حد تک ٹھنڈا ہو گیا کہ جو سفیر تھا فرانس کا وہ واپس امریکہ چلا گیا. تو یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے کی بنسبت آپ لوگ اس کا موازنہ کریں کہ امریکہ کبھی اتنے نیچے اور بات نہیں کرتا تھا، نہ کسی کو ریکویسٹ ہو تو ہمیشہ بزور طاقت اپنی بات چیت وغیرہ منواتا تھا. ابھی ان کی چونکہ وہ پوزیشن نہیں ہے، لہٰذا وہ بات چیت کے ذریعے اور سفارت کے ذریعے باتوں کو منوا رہے ہیں. اس دوران میں امریکہ اور یورپی یونین کی درمیان بھی یہ ناراضگی ہے کیونکہ یورپی یونین کو روس سے اپنی گیس پائپ لائن چاہیے، وہ جاری رہنا چاہیے کیونکہ ان کو گیس کی حد سے زیادہ ضرورت ہے. لہٰذا وہ اس بارے میں روس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. امریکہ کے اپنے مفادات ہیں جبکہ یورپی یونین کے اپنے مفادات ہیں. لہٰذا یورپی یونین نے بھی اپنے تعلقات روس کے ساتھ، چین کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ، ان ملکوں کے ساتھ استوار کرنے کی اور اپنے معمول پر لانے کی ازحد کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ ٹینشن ختم ہو اور امریکہ اپنے مفادات کی بات کرے اور یورپی یونین اپنی مفادات کی بات کرے. تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں تمام باتوں کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ جو جھگڑوں کا ایک ماحول ہے یہ رفتہ رفتہ ختم ہو رہا ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ طالبائزیشن کا جو وہ شروع تھا وہ صورتحال بھی ختم ہو جائے گی. وہ اس وجہ سے ختم ہو جائے گی کہ طالبان جو پہلے تھے تو ان کو کسی وجہ سے کوئی پش کر رہا تھا. جب تک آپ کو باہر سے اسلحہ نہیں ملے گا، کھانے پینے کے سامان سہولیات، تو آپ ایک دن بھی نہیں لڑ سکتے. اب وہ چیزیں بند ہو جائیں گی. اب حالات بالکل مختلف ہو چکے ہیں. لہٰذا ابھی وہ صورتحال بھی نہیں ہوگی جس طرح پہلے طالبان ہٹتے یا کوئی وہ جھگڑا کرنا چاہتے تھے یا وہ افغانستان سے. اس لیے افغانستان کی گورنمنٹ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اس کا وزیر خارجہ وغیرہ، کہ بھائی یہ معاملہ ختم ہے. افغانستان کی سرزمین سے کسی ملک کی سرزمین میں نہ مداخلت ہوگی اور نہ افغانستان کی سرزمین، خواہ وہ داعش ہو، خواہ وہ القاعدہ ہو، خواہ وہ تحریک طالبان پاکستان ہو، اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو مجھے یقین ہے کہ رفتہ رفتہ یہ آگ بھی ٹھنڈے ہو جائے گی اور یہ صورتحال انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور امن و امان قائم ہو جائے گا. لیکن آخر میں چلتے چلتے پاکستانی حکمرانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے مسائل حل کریں، دوسروں کے گھروں میں مداخلت نہ کریں، ورنہ یہ آپ لوگوں کے اس میں گلے میں پڑ جائے گا. ابھی یہ صورتحال ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی کہے یا نہ کہے، پوری دنیا میں یہ چند دنوں میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ آپ لوگوں نے افغانستان کے طالبان سے اگر کچھ کرنا ہے، کچھ منوانا ہے، تو آپ لوگوں کو پاکستان سے بات چیت کرنی پڑے گی. بھائی یہ تاثر نہیں جانا چاہیے نا. اگر یہ تاثر جائے گا تو آپ دیکھ لینا کہ پہلے بھی یہ تاثر تھا کہ پاکستان ہی سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ جو 96-97 میں طالبان نے بامیان کے وہ بڑے بڑے بدھا کے مجسمے اڑائے، تو یہ یہاں سے پوری لوگ ملا عمر کے خدمت میں نہیں گئے تھے، وہاں وفد نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے ان کے ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی. کوئی بات انہوں نے نہیں مانی. سعودی عرب کی بات پہ انہوں نے نہیں مانی. آخر میں جب اسامہ بن لادن کے بات آ گئی 9/11 کے بعد، تو سعودی سفیر بھی تھا، پاکستان کے علماء بھی تھے، بہت کچھ لوگ تھے، وہ ملا عمر سے ملے کہ بھائی چلو اگر آپ ملا عمر کو امریکہ کو نہیں دینا چاہتے
دوسرا آپشن یہ ہے امریکہ نے کہ آپ ملا عمر نے اسامہ کو امریکہ کو نہیں دینا چاہتے، تو پھر آپ اسامہ کسی ملک غیر جانبدار ملک ان کو دے دیں، وہ جانے اور امریکہ جانے۔ اگر اس میں بھی نہیں دینا چاہتے تو کم از کم یہ کہیں کہ بھئی ہم نے اپنے ملک سے اس کو نکال دیا ہے، وہ جہاں چاہیں چلے جائیں، تو یہ معاملات ختم ہو جائے۔ لیکن وہ ملا عمر نے نہیں مانی۔ اس وقت پاکستان، اس وقت طالبان نے یہ نہیں مانی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ امریکہ نے بمبار بھیج دیے، تو ہمیں بھی مسئلے پیدا ہو گئے، ہمارے بھی ہزاروں لوگ مر گئے۔ ملا عمر بھی موٹر سے لے کر اپنا حکومت ختم کر کے تو پہاڑوں میں چلا گیا، اور 20 سال تک طالبان لگے رہے۔ اس میں کتنی تباہیاں ہوئی، افغانستان کتنا تباہ ہوا، پاکستان کتنا تباہ ہوا، اس کے یہ نتیجے نکل آئے۔ تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حالات نئے ہیں تو طالبان کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے۔ ان کے حکومت کو اگر آپ تسلیم نہیں کرتے، لیکن کم از کم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے معاشیات کو، ان کے ضرورتوں کو سب کو پورا کر دیں، تو بعد میں آپ پھر سیاست کریں۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیز آپ لوگوں کے لیے مسئلہ بن جائے، گلے میں پڑ جائے، تو پھر اس خطے میں آج کل پوری دنیا ایک ولیج ہے، پھر اس خطے میں ان چیزوں سے پھر کوئی نہیں بچ سکے گا، یہ ہر ایک پر اثر انداز ہوگی۔ لہٰذا جتنا ہو سکتا ہے میں حکومت پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی مداخلت نہ کریں، بلکہ اپنے مسائل حل کریں، اپنے مسائل حل کریں، اور بلوچیوں کے ساتھ بیٹھ کر جو پہاڑوں پہ گئے ہیں، مہربانی کریں بندوقوں سے ہاتھ نہ لیں، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے یہ مسئلے حل کرے، تاکہ یہاں امن و امان ہو، اور آپ لوگوں کی کوئی کمزوریاں دشمن کے ہاتھ نہ لگیں، تاکہ اس سے وہ فائدہ اٹھا کر آپ کو خراب نہ کرے یا آپ کے مسائل پیدا نہ کرے۔ بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی، خدا حافظ۔